ایک ٹیکس لگا ہے جو بائنگ اینڈ سیلنگ آف پراپرٹی ریئل اسٹیٹ کا, اس پہ ایک ایکس اماؤنٹ آف ٹیکس لگ گیا ہے کہ جی آپ اگر خریدیں گے یا بیچیں گے اپنی پراپرٹی آپ کو اتنا ٹیکس دینا ہے. اس میں ایک ایگزمپشن دے دی ہے کہ جی اگر آپ ایک سرکاری ملٹری یا سول سرکاری افسر ہیں, حاضر سروس یا ریٹائرڈ, تو آپ کو استثناء حاصل ہے, باقی پاکستان کا ہر شہری جو ہے وہی ٹیکس دے گا. اچھا فہد صاحب, اس کی تھوڑی سی وضاحت دیکھ لیجئے, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جس طرح مجھے ایک عام شہری کے طور پہ جو میری انسیسٹرل پراپرٹی ہے وہ میں اگر سیل کرتا ہوں تو اس کے اوپر مجھے کوئی ٹیکس نہیں دینا پڑتا, اس پہ کیپٹل گین نہیں لگتا, اور اگر میں نے کوئی پراپرٹی ایکوائر کی ہے, خریدی ہے, تو وہ ایک اور صورت ہے. اسی طرح ان کو سرکاری ملازمین کو, وہ سول ہوں یا ملٹری کے, ان کو ایک قانون کے مطابق ایک ان کا پارک کا پلاٹ ملتا ہے, ان کو ایک اپنا رائٹ ملتا ہے جو کہ اسٹیٹ کی طرف سے دیا جاتا ہے, ان کو ایک بینیفٹ ہے. یہ بینیفٹ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے لیکن الگ بحث ہے, لیکن اس وقت ایک قانون ہے. اچھا, جو انسیسٹرل پراپرٹی کے طور پہ تسلیم کر کے اگر کوئی بروکریٹ اس کو بیچتا ہے تو اس کا گین نہیں بنتا. وہ کہتا ہے جی میں نے تو, مجھے تو اسٹیٹ نے دیا تھا, میں نے کوئی پراپرٹی یہ اس مقصد کے لیے تو خریدی نہیں تھی, نہ میں نے اس مقصد کے لیے, ہاں میں نے اپنی ضرورت کے لیے بیچ دیا. یہ ایسا ہی ہے جیسے میں نے اپنی انسیسٹرل پراپرٹی بیچی. لیکن قاہرہ صاحب اس کو سمپلیفائی کر لیتے ہیں, کیونکہ فہد صاحب ایک اسپیسیفک بات کر رہے ہیں, لیکن ہمارا آرگیومنٹ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دیر ادر ٹیکسز آلسو. اگر ہم اس ایک اسپیسیفک پلاٹ کی بات نہ بھی کریں جو تقریباً ہر آفیسر اور بیوروکریٹ کو ملتا ہے, اس کے علاوہ جو پرکس ہیں, اس کے علاوہ جو انسینٹیوز ہیں, اس کے علاوہ جو ٹیکسز ہیں جس سے وہ مبرہ ہے, لیکن اس میں کوئی مبرہ نہیں, اس میں قاہرہ صاحب جو اسپیسیفک نہیں بتایا تھا, یہ اسپیسیفک ہے کہ میں پڑھ دیتا ہوں, یہ اخبار میں یہ خبر چھپی ہے کہ the government of Prime Minister Shahbaz Sharif exempted the income tax on sales of properties by serving and retired bureaucrats and serving and retired military personnel. سر میں عرض کر رہا ہوں نا, یہ رپورٹنگ کرتے ہوئے یہ تصحیح کر لیجئے, ٹھیک اس کو چیک کر لیجئے مزید. یہ لاجک نہیں ہے کہ ان کو ٹیکس سے مستثنیٰ قرار دیا جائے. ایک طرف تو آپ تنخواہوں پہ ٹیکس لگا رہے ہیں اور تنخواہوں پہ ٹیکس بڑھا رہے ہیں, اور دوسری طرف ٹیکس کا استثناء آ جائے, تو یہ لاجیکل بات نہیں. یہ ایکچولی قاہرہ صاحب, یہ مجھے میری چھوٹی فہد صاحب ایک چھوٹی سی, آپ اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ آپ بڑے رسوخ والے ہیں, آپ فائنانس منسٹری سے, ایف پی آر سے اس کی مدد مانگ لیجئے, اس لیے کہ یہ عقلی دلیل نہیں ہے, عقلی دلیل نہیں. ایک بندہ ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہے یا حاضر سروس بیوروکریٹ ہے, وہ پراپرٹی لے دیتا اور خریدتا اور بیچ دیتا ہے, اس کو گین ہوتا ہے اس سے, تو وہ ٹیکس دے گا. یہ ایکچولی دیکھیں, ایک پریولیج کا پلاٹ ملتا ہے اور وہ کہتا ہے میں نے وہ خریدا نہیں ہے, وہ میرا کاروبار نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے مجھے انسیسٹرل پراپرٹی میں سے کوئی چیز ملی اور میں نے وہ بیچی, تو میرا گین تو ہے, لیکن میرے پاس آمدن تو ہے, لیکن میں نے اپنے ایسٹ کو کنورٹ کیا ہے, میں نے اس سے کوئی حاصل نہیں کیا. لیکن قاہرہ صاحب دیکھیے, اس میں پہلی بات تو یہ کہ یہ اس کی جو فیکچول یہ چیز ہے یہ بالکل کلیئرلی رپورٹ ہوئی ہے, بلکہ آج دو ایسے لوگ جو ہماری اکانومی کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں, سابق وزیر اعظم جناب شاہد خاقان عباسی صاحب اور سابق وزیر خزانہ جناب مفتاح اسماعیل صاحب, انہوں نے آج پریس کانفرنس کی ہے, اور انہوں نے باقاعدہ طور پر اپنی پریس کانفرنس میں یہ کلیئرلی کہا ہے کہ جائیداد کے خرید و فروخت میں فوجی اور سول بیوروکریسی کو چھوٹ دینے کا کوئی جواز نہیں ہے. تو یہ بات تو کلیئرلی ایک مخالف کا بیان ہے نا, لیکن یہ فیکچولی رپورٹ ہو گیا, جماعت بیان دے رہی ہے نا جی, یہ فیکچولی رپورٹ ہو چکا ہے, یہ ایکچولی ان کو ایگزمپشن ملی ہے. اس میں لاجک کیا ہے؟ رپورٹنگ میں نے عرض کیا, رپورٹنگ غلط بھی تو ہو سکتی ہے اور ہوتی رہتی ہے. میں تو آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ مجھے خود فرما دیجئے کہ ایک طرف آپ ان کی تنخواہوں پہ ٹیکس لے رہے ہیں, اس پہ کوئی ایگزمپشن نہیں ہے, تو ان کی پراپرٹی پہ ایگزمپشن دے دی جائے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ساری پراپرٹی, ہاں یہ اس لیے واقعی میں سمجھ نہیں آ رہا, لیکن چلیں obviously یہ ہے نہیں, میں آپ کو تسلی سے کہتا ہوں ایسا ہوگا نہیں. لیکن آپ پھر حکومت کی طرف سے وضاحت دے رہے ہیں کہ یہ نہیں ہوا, پھر آپ میں حکومت میں نہیں ہوں, میں حکومت کا وزیر نہیں ہوں, میرے پہ سوال ہوا, میں نے تو کہا عقلی دلیل کی بات کر رہا ہوں, اور میں بار بار آپ سے گزارش کر رہا ہوں, اگر آپ نہیں تو مجھے تھوڑا ٹائم دیجئے, میں ابھی کسی سے کوشش کرتا ہوں کہ میں فائنانس کے کسی بندے سے بات کر کے اس سے وضاحت لے لوں. چلیں آگے چلتے ہیں قاہرہ صاحب. اب معاملہ یہ ہے کہ حالات ہو گئے ہیں بڑے مشکل, ظاہر بات ہے قاہرہ صاحب, یہ ویو آف یعنی کہ بجلی بھی بڑھ رہی ہے, بڑھنے جا رہی ہے, گیس بھی, پیٹرول بڑھ گیا ہے, حالات مشکل ہیں عام آدمی کے لیے, اچھی طرح آپ سے بہتر کون جانتا ہے.
دیز آر ٹف ٹائمز. دوسری طرف پولیٹیکلی بھی حالات جو ہے وہ کسی یعنی ڈائلاگ پروسیس کہیں بھی نہیں جا رہا, اور لگ یوں رہا ہے کہ یہ جو ایک سٹریس ہمارے سسٹم میں یہ دور نہیں ہو رہا. مجھے بتائیں واٹ از دا وے آؤٹ قاہرہ صاحب, یہ جہاں پہ ہم پھنسے ہوئے ہیں اس سے باہر نکلنے کے لیے کیا راستہ ہے؟ فہد صاحب, گزارش یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے بلا شبہ یہ تکلیف دہ ہے, اور ہم نے بھی جب اس کو ووٹ کیا ہے تو یہی دیکھ کے اعتراضات بھی فائل کیے ہیں, لیکن یہی دیکھتے ہوئے کہ گورنمنٹ کے پاس کیا سپیس ہے. اگر گورنمنٹ کے پاس سپیس نہیں ہے اور وہ مجبور ہیں اس وقت پاکستان کی اکانومی کو آگے لے جانے کے لیے, ان کو یہ مشکل ترین اور ناپسندیدہ ترین فیصلے کرنے پڑے ہیں, تو یہ ایک مجبوری ہو سکتی ہے نا, چوائس تو نہیں ہو سکتی. اب جتنے بھی لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ ٹیکس غلط ہے, وہ ٹیکس غلط ہے, فلاں فیصلہ غلط ہے, تو وہ ساتھ کوئی بندہ ابھی بیٹھ کے یہ نہیں بتا رہا, بس بشمول شاید خاقان صاحب کے اور مفتاح اسماعیل صاحب کے, کہ جی اس کا علاج یہ ہے, آپ یہ نہ کریں اور یہاں سے یہ کر کے اپنی آمدن بڑھا لیں. یہ تو بڑا سادہ کلیہ ہے. آپ کہیں جی آپ ریٹیل پہ ٹیکس لگا دیتے ہیں, ریٹیل پہ ٹیکس لگاتے ہیں, نہیں لگایا. ریٹیل پہ ٹیکس لگا رہے ہیں جی, ریٹیل پہ ٹیکس میری اطلاع کے مطابق ریٹیل پہ ٹیکس کا طریقہ کار یہی ہے کہ ایک فکس ٹیکس لگے, کیونکہ آپ کے ریٹیلر الٹیمیٹلی کرتے یہ ہیں کہ وہ ایک دن ہڑتال کر کے سارا پاکستان بند کر دیتے ہیں. لیکن وہ ابھی تو نہیں ہوا نا قاہرہ صاحب, جب ہوگا تو ہوگا, جب ہوگا تو ہوگا. ایسا نہیں ہے, ہو چکا ہے نا جی, یہ ہماری گورنمنٹ میں ہوا, اس سے پچھلی ہم سے پہلی گورنمنٹ میں ہوا, ہمارے بعد گورنمنٹ میں ہوا, یہ تو ہو چکا ہے نا, یہ تو ایکسرسائز ہے ہماری, پتہ ہے ہمیں, آپ کو بھی پتہ ہے اس کا. سو گزارش یہ ہے کہ گورنمنٹ نے وہ کام کرنے ہیں جو پریکٹیکلی پاسبل ہے. ہاں جو ٹیکس مشینری ہے وہ اس کو بہتر کرنا چاہیے. لیکن سر پلیز معذرت کے ساتھ جو پریکٹیکلی پاسبل ہیں وہ سارے فیصلے وہ کیوں نہیں ہو سکتے جس میں گورنمنٹ پہ بوجھ ہے, جس میں گورنمنٹ کا ایکسپینڈیچر کم ہو, جس میں ڈیولپمنٹ کا بجٹ کم ہو, جس سے عوام کی, تو سر اس کو سمپلیفائی کر دیں. وہ ناپسندیدہ فیصلے ہماری جھولی میں کیوں آتے ہیں سیلری کلاس کی؟ گزارش ہے کہ حکومت اپنے وزارتیں 16, 17, 18 ختم کر رہی ہے, بہت سارے محکمے پرائیویٹائز کر رہی ہے. اب یہ بجٹ کے اندر ایک اعلان کے تحت تو نہیں ہو جانا, اس کے لیے انہوں نے آؤٹ لائن دے دیا ہے کہ یہ ہم کرنے جا رہے ہیں, اور اسی 4 مہینے میں 6 مہینے میں, اور وہ جو بہت پریشر ہے پرائیویٹائزیشن کے خلاف, میری اپنی جماعت کا ایک, میرا خود اس کے اوپر ایک ویو ہے, لیکن حکومت وقت جب فیصلہ کر کے عمل درآمد کرنا ہوتا ہے تو اس میں لیٹیگیشن ہوتی ہے, اس میں یونینیں ہوتی ہیں, اس پہ بہت سارے, لیکن کیا اس طرف سفر شروع ہے کہ نہیں؟ ایک دن میں کیا یہ ہو پائے گا؟ کیا یہ اس طرح ممکن ہے کہ ایک بجٹ سپیچ میں آپ اعلان کریں اور اٹس ڈن؟ ایسے ہوتا نہیں. انہوں نے اس بجٹ کے اندر تو سامنے نہیں آیا نا ابھی تو قاہرہ صاحب کہ جی یہ چیزیں بند کر رہے ہیں, اتنا اخراجات کم ہوں گے ہمارے. سر میں نے عرض کیا فہد صاحب, انہوں نے بلو پرنٹ دیا, انہوں نے ایک تو نئی بھرتیاں نہیں کر رہے, انہوں نے بلو پرنٹ دیا کہ ہم یہ 18 وزارتیں ختم کر رہے ہیں, 16 وزارتیں. انہوں نے کہا کہ ہم یہ کوئی 60-70 ادارے ہیں جو مرج کر دیں گے دیگر اداروں میں, جو جن کی اب ضرورت نہیں ہے, ان کا بوجھ کم کریں گے. تو گریجولی آپ کم کر سکتے ہیں نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اسٹیٹ کا ایکسپینڈیچر کٹ کرتے ہوئے کہیں ایک دم اسٹیٹ کو شٹ ڈاؤن کر لیں بالکل ہی. آپ مطلب ایک اچھا کلیہ ہے کہ 50% سلیش کر دو, تو 50% سلیش شاید گریجول ہو بھی جائے, لیکن ایسے تو نہیں ممکن کہ ایک دن میں ہو جائے, ایک سال میں ہو جائے.